راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہم سب کے علم میں یہ اچھی طرح سے بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی پیدائش باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی راجع قول اور جس بات کو مضبوط بات علماء نے نقل کی ہے، جیسا کہ سیرت المصطفیٰ میں اس کے بہت سارے حوالے پیش کیے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات یقینی ہے۔ یہ تمام حضرات اس پر متفق ہیں کہ 12 تاریخ ربیع الاول کی یہ آپ کا وفات کا دن ہے، اور آپ کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 8 ربیع الاول اور صبح صادق کا وقت تھا جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ارباز بن ساریہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ نے ایک نور کو روشن ہوتا ہوا دیکھا، جس میں ملک شام کے محلات کو اس روشنی میں حضرت آمنہ نے دیکھا ہے۔ علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ سرکار کے زمانے میں ہی یہ عرب سے چل کر مکہ اور مدینہ سے چل کر آپ کی نور نبوت یہ پھیلتے ملک شام تک پہنچے گا۔ یہ آپ کی زندگی میں یہ سب ہوگا، وہ چنانچہ ہوا بھی، اور آپ کی نور نبوت کا مرکز جو ہے وہ ملک شام بنے گا۔ ملک شام کو بڑی خوبیوں کا مالک ہے ملک شام، اور بڑے برکات اللہ نے ملک شام میں رکھے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کو، مسلمانوں کو ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ملک شام کے تعلق سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دنیا میں جو 40 ابدال ہوتے ہیں ان میں سے 30 ابدال ملک شام ہی میں رہتے ہیں، بقیہ 10 ابدال جو ہیں وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اور حصوں میں اور ملکوں میں وہ رہتے ہیں، لیکن 30 ابدال جو ہیں وہ ملک شام میں رہتے ہیں۔ ملک شام بڑی مبارک جگہ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، بارکنا حولہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ملک شام کی ہیں۔ بہرحال حضور کے زمانے میں یہ ملک شام تک نور نبوت پھیلا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں حضور تشریف لائے، اس دن کسرا کے محل کے اندر زلزلہ آیا کہ جس زلزلے کی وجہ سے محل کے اندر جو کنگورے تھے وہ سب گر گئے، کہ جس کی وجہ سے کسرا بڑا پریشان ہوا
اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے ساتھ صبح کو دارالحکومت اور اپنے دربار میں حاضر ہوا، لیکن وہ اس پریشانی کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اندر اندر پریشانی تھی۔ اسی دوران کسریٰ کے کان پر یہ بات ڈالی گئی کہ ملک فارس کی جو آگ تھی، جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں اس دن رونما ہوئے، جس دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باطل پرست کے پیروں میں زلزلہ آ گیا اور دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اب یہ بے چینی میں ہی مبتلا تھا۔ موبزان نے کسریٰ کے سامنے خواب بیان کیا، اپنا خواب بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ موبزان نے خواب دیکھا تھا کہ عرب کے اونٹ جو ہیں عرب کے گھوڑوں کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خواب موبزان نے کسریٰ کے سامنے بیان کیا تو اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہو گیا کسریٰ، اور پھر اس نے خط لکھا نعمان بن منذر کو کہ فوری طور پر اس خواب کی تعبیر بیان کرنے والا کوئی دنیا جہاں دیدہ کوئی عالم دین ہو تو اس کو میرے پاس بھیج دو۔ تو نعمان بن منذر نے عبد المسیح کی تشکیل کی اور اس کو کسریٰ کے دربار میں پہنچایا، اور کسریٰ کے پاس جب یہ پہنچے عبد المسیح تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے علم میں ہے تو میں اس کی خواب کی تعبیر دوں گا، اگر خواب کی تعبیر میرے علم میں نہیں ہے تو میں اس کا عطا پتہ بتا سکوں گا۔ مختصر یہ کہ موبزان کا جو خواب تھا کسریٰ کے سامنے دربار میں، وہ عبد المسیح کے سامنے پیش کیا گیا تو عبد المسیح نے کہا کہ میں اس کی تعبیر کے بیان کرنے سے میں اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں، میں اس کی تعبیر نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ میرا ایک ماموں ہے جس کا نام سطیح ہے، اور وہ سطیح جو ہے وہ ملک شام میں میرے ماموں رہتے ہیں، البتہ وہ بھی اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ تو کسریٰ نے سطیح کو عبد المسیح کو اس بات کا مکلف بنایا کہ تم ماموں کی خدمت میں پہنچو اور یہ خواب پورا بیان کرو، اور ملک فارس کے آگ کے بجھنے کو اور فلاں دریا کے خشک ہونے کو، یہ سارے واقعات جو کسریٰ کے دربار میں پہنچائے گئے تھے، ان سارے حالات کو سطیح کے سامنے بیان کرنا۔ چنانچہ عبد المسیح اپنے ماموں کی خدمت میں ملک شام پہنچے سطیح کے پاس، تو ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں تھی، وہ چند منٹوں کے مہمان تھے۔ انہوں نے کن اشعار کے اندر اس کو بیان کیا کہ حالات ملک کے اندر ایسے ہیں، دنیا میں ایسے حالات ہیں، یہ ملک کسریٰ کے اندر جو کمگورے تھے وہ گر گئے، ملک فارس کی آگ بجھ گئی، اور فلاں دریا کا پانی خشک ہو گیا، اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ جب ساری باتیں عبد المسیح نے اپنے ماموں سطیح کے سامنے بیان کیا تو سطیح نے یہ کلمات کہہ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کلمات کا کہ جب یہ سارے حالات جب دنیا میں رونما ہو جائیں، اور ایک بات جو کہی کہ دنیا کے اندر اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت ہونے لگ جائے۔ یہ سارے واقعات کسریٰ کے اندر 14 کمگوروں کا گرنا، ملک فارس کی آگ کا بجھنا اور دریا کا پانی کا خشک ہو جانا، یہ سب واقعات، اور پھر اللہ کے کلام کی کثرت سے دنیا میں تلاوت ہونے لگ جائے تو سن لو کہ سطیح کے لیے ملک شام نہیں ہے، اور بنو ساسان کے مرد عورت اب جو ہیں 14 مرد عورتیں جو ہیں حکومت کریں گے، اور اس کے بعد قبیلے ساسان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ پورا عبد المسیح کے سامنے سطیح نے خواب کی تعبیر، ملک کے حالات کے سن کر اس کا آخری فائنل جو چیز ہوگی اس کو بیان کیا۔
مختصر یہ کہ عبد المسیح جب واپس کسریٰ کی خدمت میں پہنچا اور اس ستی کی جو تعبیر خواب کی تھی اور حالات کے بعد کیا ہونے والا اس کو بیان کیا، اور اس کو بیان کیا کہ اب کنگوروں کے بقدر قبیلے ساسان کے مرد و عورت حکومت کریں گے، اس کے بعد تمہاری حکومت بھی ختم۔ تو کسریٰ نے یہ سوچا کہ 14 حکومتوں کا آنا اور جانا یہ تو اس کے لئے بہت لمبا زمانہ گزرے گا، لمبا زمانہ گزرے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4 سال نہیں گزرے تھے 10 حکومتیں ختم ہو گئی۔ حکومتوں اور زمانوں کے گزرنے میں لمبا زمانہ نہیں لگا کرتا، زمانے بہت تیز رو پانی کی طرح سے اور ہواؤں کی طرح سے گزر جایا کرتے ہیں، حالات آتے ہیں اور بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ حالات تو ایسے حالات آئے کہ آپ جو پچھلے زمانے میں جو حالات تھے ہم سب کو ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ ملک کے اندر پچھلے کچھ سالوں پہلے کیا حالات ہوئے تھے، وہ سارے حالات بھی ہم نکل گئے۔ تو کسریٰ نے تو یہ سوچا کہ 14 حکومتیں آئیں گی وہ چلی جائیں گی، اس کے بعد کب بنی ساسان کی حکومت ختم ہوگی اس کے لئے ایک لمبا زمانہ لگے گا، لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ 4 سال کے اندر یہ 10 حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئی، اور بقیہ 4 حکومتیں جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کی یہ 4 حکومتیں بھی ختم ہو گئی، اور مسلمان اس کے اوپر فاتحانہ شان میں اس میں داخل ہو گئے، اور اس کا انہوں نے قبضہ ان کے ملک کے اندر یہ ان کے قبضہ قدرت میں یہ بات آئی۔ بہرحال مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کہنی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری ہی اس لیے ہوئی ہے کہ باطل کا منہ کالا ہو، حق کا بلبالا ہو، اسی لیے دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ نور جب تک چمکتا رہے گا دنیا میں، یہ دنیا برابر چمکتی رہے گی، دمکتی رہے گی، چاند سورج چلتا رہے گا، اور آسمانی اور زمینی نظام چلتا رہے گا، اور جس دن یہ نور ختم ہو جائے گا نہ یہ چاند و سورج رہیں گے، نہ زمینی اور آسمانی خدائی نظام باقی رہے گا، اللہ تمام ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، ظلم و ستم ختم ہو۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ کی بعثتوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ہم سب کو اس بات کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، ہم سب کے سامنے مد نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ جن تعلیمات کو لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے تھے وہ تعلیمات کے ہم خوگر بنے، ان تعلیمات سے ہماری زندگیاں روشن ہوں، آپ کی تعلیمات کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کسی کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہی اس ملک کے ہیں، بعد میں پڑوس ملک میں چلے گئے، وہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اپنے مطالعے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلنے لگے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب بھی مولانا اصغر میاں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک محلے سے ان کا گزر ہوا تو محلے میں جیسے ہی پہنچے مولانا اصغر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں لیے، اور بڑے دبے پاؤں کے ساتھ وہ گلی کو پار کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے جوتے رکھ کر اپنے جوتے پہن لیے۔ تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اس میں کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، اس میں کون سی حکمت ہے کہ آپ چلتے چلتے اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور ننگے پاؤں اس محلے سے نکلے۔ تو حضرت مولانا اصغر میاں نے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بیان دیا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں ایک
बाजारी औरत रहती है। एक ज़माने तक इसके पास रात में लोग आते थे, अब उसके पास लोगों का आने का सिलसिला बंद हो गया। मैं इसलिए चप्पल अपने जूतों को अपने हाथ में लिया कि इस चप्पल की वजह से एक आहट सी चलने की आवाज़ आती है, कहीं ऐसा न हो कि इसके चलने की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचे और उसकी दिल में ये बात आए कि कोई ग्राहक मेरे पास आ रहा है, इसके इंतजार में रहेगी और फिर वो ग्राहक उसके पास नहीं जाएगा तो उसको तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। मैं ये चाहता था कि मेरे चलने की आहट उसके कानों तक न पहुंचे और वो किसी का इंतजार न करे, इसलिए मैंने अपने जूतों को अपने हाथ में लिया। ये रास्ता पार होने के बाद मैंने अपने जूतों को पहन लिया। ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की जिंदगियां हैं कि एक बाजारी औरत, गुनाहगार और सियाकार औरत को भी किसी बात से दुख पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना या किसी उम्मीद को पैदा करके उम्मीद से उसको महरूम करना, इसको ये गवारा नहीं करते थे, ये गवारा नहीं करते थे। तो हम ऐसे काम करें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश को उन्वान बनाकर, इसका नाम लेकर, कि जिससे सड़कों पे आने जाने वालों को कोई तकलीफ पहुंचे या हमारे किसी नारे से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, या हमारे किसी अमल से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, कि हमारे साथियों को भी नहीं पहुंचना चाहिए और किसी इंसान को भी नहीं पहुंचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो औरत तो मुसलमान तो नहीं हुई, गैर मुस्लिम ही औरत होगी, कि जिसके लिए मौलाना असगर मियाँ साहब ने ये अमल किया था। तो हमारी शरीयत, हमारा दीन तो किसी भी इंसान को क्या, किसी जानवर को भी दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, चाहे जाए कि किसी मुसलमान को और किसी इंसान को दुख पहुंचाए। बहरहाल मुख्तसर ये कि हम सब, हमारे यहाँ मजहब इस्लाम के अंदर तो सिर्फ दो ही ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। मनाने वाले मनाते हैं, मनाने से मना करना नहीं करना एक अलग मसला है, लेकिन इतनी बात तो हम सबको मलहूज रखनी चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और बेजा इसराफ, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, इसराफ करने वाले, फजूल खर्च करने वाले, कुरान करीम ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। इस वक्त, इस हफ्ते में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वफ्द हमारे शहर बेलगाम आया था, जो पूरे मुल्क के अंदर चल फिर कर इस बात की दावत दे रहे हैं कि मुसलमानों अपनी फजूल खर्चियां बंद कर दो, और उस फजूल खर्चियों के बंद करने के लिए उनको भी तालीम दे रहे हैं, दूसरों को भी तालीम दे रहे हैं। मसलन खुसूसियत के साथ इस वक्त पूरे मुल्क में ये बात चलाई जा रही है कि देखो हमारी फजूल खर्चियां खुसूसन निकाहों में हो रही हैं, और निकाहों में एक तो खाने पीने पर बेजा इसराफ और फजूल खर्चियां हो रही हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सारी ही जमातों का एक मरकजी इदारा है, जिसमें तमाम मकतब फिक्र के लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, देवबंदी फिक्र के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, अहले हदीस के लोग हैं, शिया लोग हैं, सबका एक प्लेटफार्म है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क के दौरे कर रहा है, बस्ती बस्ती और शहर शहर, मुल्क सुबह सुबह जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और कुछ चीजें जो लोगों के सामने रख रहे हैं। उनमें से एक मसला जो है कि देखो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अपने माल की हिफाजत की जाए। माल की हिफाजत की एक शक्ल ये है कि लड़की के घर खाने के रिवाज को खत्म कर दो। निकाह के मौके पर लड़की के यहाँ खाना जो खाया जाता है, खिलाया जाता है, इस रिवाज को खत्म करो। एक उनकी सदा है, ये खाना न शरीय एतबार से इसका सबूत है और न इसमें कोई सवाब है, बल्कि एक बोझ है लड़कियों के ऊपर। इस सिलसिले में ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहा है कि देखो, ये भी कह रहे हैं कि देखो हम ये नहीं कहते कि नाजायज और हराम है, निकाह के मौके पर लड़की के घर खाना खाना नाजायज और हराम नहीं कह रहे, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जिन हालात के पेश नजर हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अगर लड़की के घर वाले, उनको भी इस बात की दावत दी जा रही है, लड़कों को भी इस बात की दावत दी जा रही है कि भाई तुम अपने बच्चे के निकाह में लड़की के घर वालों पर खाने का बोझ मत डालो।
अगर लड़का और लड़के के रिश्तेदार नहीं मानते हैं तो हम आगे बढ़कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अवाम से मुतालबा कर रही है कि अगर लड़की के घर वाले खाना खिला रहे हैं तो तुम उस खाने में शरीक मत हो। और उनका आगे ये भी कहना है कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के मुसलमान दावत के बावजूद अगर 10% भी लोग ये सोच कर कि ये लड़की के घर का खाना हम नहीं खाएंगे, ये 10% लोग भी अगर इस पर अमल करेंगे तो 10% का अमल जो है 90% पर पड़ेगा। 90% पर यह अमल, इसका ये असर पड़ेगा। तो हमारे अकाबिर तो ये चाह रहे हैं कि हमारी फजूल खर्चियां कम हो, खत्म हो, बंद हो। तो जब निकाह के मौके पर खाने को हराम भी नहीं करे, नाजायज भी नहीं करे और उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर खर्च करना कि जिन रास्तों को इहलाकी जगह बयान किया है कि जिसका कोई फायदा नहीं है और जिसका कोई शरीयत में उसकी तरगीब नहीं है, तुम्हें जन्नत में दर्जात तुम्हारे बुलंद नहीं होंगे, तुम्हारी नेकियों में इजाफा नहीं होगा, ऐसी जगह पर खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। उन्हीं खर्चों में से ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हम मुसलमान जो है खर्च करते हैं, जो किसी भी शक्ल सूरत में कुरान और हदीस के दायरे में हमारा वो खर्च नहीं आता। इसलिए मुसलमानों को जरूरत इस बात की अपने माल की हिफाजत करें। ऐसे बेजा जगहों पर और फजूल खर्चियों में अपने माल को लगाने के बजाय अपने उस माल के जरिए से गरीबों और मोहताजों और मिस्किनों, जैसे कि इससे पहले जुमा में बहुत सारी बातें आप हजरात की खिदमत में आई कि मुसलमानों के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि कागजाती और कानूनी बहुत सारे उनके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो काम वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं अपना माल उनको देकर उनके कानूनी एतबार से उनके कागजाती कार्रवाई के मुकम्मल करने में अपनी जान को और माल को और सलाहियतों को लगाने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि मैं और आप सब समझने वाले बने। मुल्क के दिगर हालात दिगर वो हैं, इसलिए अपनी माल की हिफाजत हम खुद भी करें और दूसरों को भी इस बात की तरगीब दें। बेजा जरूरतों में बेजा जगहों पर अपने माल को खर्च न करें और ऐसा काम हरगिज कतई न करें कि जिसकी वजह से हम मुसलमानों को तकलीफ हो या गैर मुस्लिमों को तकलीफ हो या चलने फिरने वाले लोगों को तकलीफ हो। हाँ, इन मौकों से राहत रसानी का कोई काम हम कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, इससे दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।